دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا۔ دوستو جس کی موت جس چیز سے لکھی ہوتی ہے اس کو اس میں موت آتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کو وہیں پر قتل کر دو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو۔ سانپ اگر نظر آئے تو اس کو نماز توڑ کر قتل کر دو، کیونکہ وہ تو سانپ ہے، وہ تو ڈس لے گا۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آیا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا 3 مرتبہ کہیں، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو قتل کر دو، آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ دوستو اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سید سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس سانپ کو مار ڈالا تو چونکہ وہ اتفاق سے جنات کے بادشاہ کا شہزادہ تھا جو سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، تو شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دہلی میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو اس جنات کے بادشاہ نے چند جناتوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں۔ دوستو جنات جو ہیں وہ بہت ہی کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ چند جنات انسان کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیے۔ جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی ختم ہو گئی، لیکن ایک نئے علاقے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور ان کے چہرے عجیب عجیب تھے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی، ایک محفل لگی ہوئی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان جناتوں نے شاہ صاحب کو بادشاہ کے سامنے لے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا جس کو آپ نے مارا ہے وہ میرا بیٹا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، یعنی ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے تو حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، اب آپ بادشاہ ہیں جنات کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے تو میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ دوستو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر شخص کو یاد ہو۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے جناتوں کو حکم دیا ایک کام کرو کہ ابھی مدینہ جاؤ، اور وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ جن جو صحابی ہیں ان کو بلا کر لاؤ کہ وہ آ کر فیصلہ کریں کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ دوستو پھر چند جنات گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف لائے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جناتوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھا دیا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا۔ اس بزرگ کا احترام کیا، ادب کیا جو تشریف لائے تھے۔ تو وہ جن صحابی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناتوں کی عمر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک جن صحابی تھے۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے، اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ کہتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب جنات اگر سانپ کی شکل میں آ گیا اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا۔ تو جناتوں کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ دلی کا محدث ہے۔ دوستو اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اندر ہی اندر خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اسی لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ جنات میں سے ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی، جن کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی۔ تو اس جن صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔
दोस्तों बाज़ लोगों ने शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को ताबई भी कहा कि उन्होंने सहाबी जिनकी ज़ियारत की है और उन आँखों को देखा है जो आँखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं। फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा को किस प्यार से देखता है। तो शाह साहब ने फ़ायदा उठाया और कहा कि हज़रत आप सहाबी हैं तो एक काम करें कि ज़रा वो हदीस की वो सनद आप तक आती हैं, ज़रा उसकी इजाज़त मुझे भी अता फरमा दे। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोचकर छोड़ दिया कि उसकी नागिन मुझसे बदला लेगी तो वो हम में से नहीं है, यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। दोस्तों हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं या खीर खिलाएं वो आपको डसेगा ही, इसीलिए सांप को पालने की भी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में सांप पालने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया है और इसको मारने और काटने वाले सांप के बारे में क्या फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली आप इल्म के घर का दरवाज़ा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, इसमें इंसान का फ़ायदा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह फिरता रहता है, इससे भला क्या फ़ायदा होता है, अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा ताकि सांप ज़ोर ज़ोर से फूंक मारे और इस हवा की बदौलत फ़िज़ा में जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के लिए नुकसान वाली होती हैं तो वो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। इंसान के वजूद में ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो ये है कि इंसान तो सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।